الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ایک سرور محمد و آل محمد پر. اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے، اپنے اس ہستی کو محسوس کرے جو انسان اس دنیا میں موجود ہے، پایا جا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دو چیزوں کے ساتھ محسوس کرے گا. دو چیزیں اس کے اندر، البتہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دو حیثیت کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں موجود ہے. اس کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت وجود ظاہری کی ہے اور دوسری حیثیت اس کی وجود باطنی کی ہے. ایک وجود ظاہری ہے اور ایک وجود باطنی ہے. وجود ظاہری یہی رنگ، صورت و شکل، گورا ہونا، لمبا ہونا، موٹا یا پتلا یا ٹھنگنا یا ناٹا، یہ ساری چیزیں ایک انسان کی وجود ظاہری کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے لمبے ہیں، قد بڑا ان کا طولانی ہے، کافی طویل القامہ ہیں، بڑے گھنگریلے بال ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، ایسی آنکھیں ہیں، اس طرح کا ڈیل ڈول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب وجود ظاہری ہے انسان کا، جو پروردگار عالم نے اس کو خلق فرمایا ہے. اسی کو خلق کہا جاتا ہے، خلق، اور اسی سے مخلوق بنی ہے. مخلوق پروردگار عالم. یہ ساری کی ساری چیزیں وجود ظاہری کی حیثیت رکھتی ہے. بڑا اونچا پہاڑ ہے، بڑا لمبا مکان ہے، بڑا لمبا دریا ہے، گہرا دریا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اس کی وجود ظاہری ہے، یہی مخلوق ہے، اور اسی کو خلق کہا جاتا ہے. انا خلقناکم، میں نے تم کو خلق کیا. یہ وجود، یہ خلق جو ہے وجود ظاہری ہے انسان کا. لیکن ایک اور وجود ہے جس وجود کو ظاہری اعتبار سے محسوس نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسان اپنے کچھ صفات، اپنی کچھ عادتوں کو ظاہر نہ کرے. اس کو وجود باطنی کہا جاتا ہے. گورا، چکٹا، لمبا، چوڑا، کالا، یہ ساری کی ساری چیزوں سے انسان کے وجود ظاہری کو تو محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر ایک اور حیثیت لیے ہوئے انسان چل رہا ہوتا ہے. ایک اور چیز اپنے اندر لیے ہوئے انسان ٹہل رہا ہوتا ہے، اس کو وجود باطنی کہتے ہیں. جب تک اس کا علم نہ ہو، جب تک وہ اپنی عادتوں کے ذریعے سے، اپنے صفات کے ذریعے سے، اپنے مزاج کے ذریعے سے اس کا اظہار نہ کرے، جب تک اس شخص کی شناخت کامل نہیں ہو پاتی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ انسان اپنے اندر ایک وجود باطنی رکھے ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید ہے شریعت، دین، اسلام، قرآن وغیرہ میں، کہ اپنے آپ کو وجود ظاہری کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا حکم ہے، جسے خلق کہا جاتا ہے، خلق، خلق،
خلق وجود ظاہری ہے اور جس کی تربیت کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روایات ائمہ اطہار میں، قرآن میں، احادیث میں، وہ یہ ہے کہ وجود ظاہری کے ذریعے سے وجود باطنی کی تربیت کرے۔ توجہ آپ حضرات کی، وجود ظاہری کے ذریعے سے انسان اپنے اس وجود باطنی کی تربیت کرے، یعنی اس وجود ظاہری کے ذریعے سے جو اس کے اندر کا انسان ہے، دو انسان کی واقعیت پائی جا رہی ہے، ایک ظاہری طور پر، ایک باطنی طور پر، لیکن اسی ظاہر کے ذریعے سے انسان کے لیے تاکید یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے اندر کے انسان جو اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کو سنوارے، اس کو سدھارے، اس کی تربیت کرے اور اس کو منظم اور مرتب کرے۔ مسلسل قسم خدا کی نماز جمعہ میں جانے کی تاکید کہ جاؤ نماز جنازہ میں، جمعہ میں، فلاں، یہ ابھی ماہ مبارک رجب المرجب چل رہا ہے، عظیم مہینہ، بہت عظیم مہینہ، کہ اپنے آپ کی اپنی تربیت کرو اس میں، روزوں کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ماہ رجب المرجب میں، ابھی مناجات شعبانیہ آ رہی ہے، مناجات شعبانیہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ماہ مبارک رمضان کے اس رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو آمادہ کرو اللہ کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کے مہمان بننے کے لیے، اپنے کو سنوارو، اپنے کو جو ہے وہ منظم مرتب کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہی ہے کہ اپنے اس وجود ظاہری کے ذریعے سے وجود باطنی کا انسان ایک اعتبار سے تربیت اور اس کو مرتب کرتا چلا جائے۔ طے بات ہے کہ جب تک یہ جو انسان کا وجود ظاہری ہے نا، تھوڑی فلسفی گفتگو نہ ہو جائے، لفظ تھوڑے فلسفیانہ ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے، یا تو خیر مشکل شاید نہ ہو لیکن مشکل ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا سمجھانے کے حوالے سے۔ طے بات ہے کہ جب تک یہ وجود ظاہری نہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، جب تک یہ جسم نہ ہو اس وقت تک انسان اپنی روح کی تربیت نہیں کر سکتا۔ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ جسم نہ ہو، جو جس کا مطلب یہ ہوا خلق بھی اہم ہے اور خلق کے ذریعے سے جو تربیت کرنا ہے وہ ہے خلق، وہ اہم ہے۔ خلق کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچا جا سکتا ہے، جسم کے ذریعے سے ہی روح تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بغیر جسم کے روح تربیت نہیں پا سکتی ہے۔ پا سکتی ہے؟ بغیر جسم کے روح تربیت نہیں پا سکتی ہے جب تک یہ جسم نہ ہو۔ اسی کو مادہ کہا جاتا ہے، اسی کو مادیات کہا جاتا ہے۔ مادیات میں نہ پڑھو، مادیات میں نہ پڑھو، بہت سنتے ہوں گے آپ لوگ علماء سے گفتگو تقریریں، مادیات سے دور رہو۔ کس نے کہا مادیات سے دور رہو؟ بھئی مادیات نہیں ہوگی، توجہ چاہتا ہوں حضرات کی، اگر مادیات نہیں ہوگی، مادیات ہمارے پاس نہیں ہوگی، معنویات کو کشف کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو ہے حضرات کی، معنویات کو کشف ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کون سی ایسی روح ہے جو بغیر جسم کے تربیت پا جائے؟ بتائیے، کون سی ایسی روح؟ پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا ہے، یہ روح کو مادیات سے دور رکھا گیا ہے کہ روح مادہ نہیں ہے، روح مجرد ہے۔ لیکن یہ مجرد کی ضرورت ہے مادہ، ہے کہ نہیں ہے؟ مجرد کی ضرورت ہے مادہ۔ جہاں مادے سے مجرد جدا ہوتا ہے، پھر نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ نماز
انسان پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج پہ جا سکتا ہے، نہ خمس ادا کر سکتا ہے، نہ ہی زکوٰۃ دے سکتا ہے، دے سکتا ہے؟ تو جو ہے حضرات کی ایک سلوہ پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادیات کے ذریعے سے، مادیات کو جو منع کیا جاتا ہے کہ مادیات میں نہ پڑے، پیسے کے حوالے سے زیادہ نہ پڑے، مال کے حوالے زیادہ نہ پڑے، جسم کو زیادہ اہمیت نہ دے، انسان اپنی صورت و شکل کو اہمیت نہ دے اور اپنی خوبصورتی کو اہمیت نہ دے، انسان یہ مٹ جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ طے بات ہے، یہ ہے جو منع کیا جا رہا ہے، جس کی مذمت ہے، وہ مذمت اس لیے ہے کہ انسان وابستہ بے مادہ نہ رہ جائے، جو ہے وابستہ بے مادہ نہ رہ جائے، کہ یعنی صرف اسی میں ہی چکر نہ کاٹتا پھرے، اسی کے ہی ارد گرد نہ گھومتا پھرے، اپنے مال کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اپنی خوبصورتی کے ہی ارد گرد گھوم رہا ہے، اپنی صورت و شکل کے ہی ارد گرد گھوم رہا ہے، جو کچھ سمجھ لیا اس نے۔ مسئلہ یہاں ہے، مشکل اساسی یہاں ہے کہ سب کچھ اس مادے کو سمجھ لیتا ہے، سب کچھ مادیات کو سمجھ لیتا ہے، اس میں غچہ کھا جاتا ہے انسان، اس میں دھوکہ کھا بیٹھتا ہے انسان، اس میں نابود ہو جاتا ہے انسان، ہے نا؟ سب کچھ اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن جب اس کے ذریعے سے معنویات کو کسب کرتا ہے تو جو ہے حضرات کی یہ تقریر کا مطلب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اکثر لوگ اپنی نماز اور تسبیح اور گفتگو اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک بات میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ پہنچانا چاہ رہا تھا، وہ یہی کہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب اس میں منحصر ہو جاتا ہے پھر دھوکہ کھا جاتا ہے، جب محدود ہو جاتا ہے اسی اپنے مال میں تو مشکل پیش آ جاتی ہے، جب منحصر ہو جاتا ہے اپنے اس وجود ظاہری میں تو مشکل پیش آ جاتی ہے، جب منحصر ہو جاتا ہے اپنے غرور علمی میں بھی اپنی بات نکلوں، اپنی بات کا نہیں، میرا خیال بات کو غرور علمی ہو جاتا ہے، بات کو غرور جسمی ہو جاتا ہے، بات کو غرور مالی ہو جاتا ہے، بات کو غرور خوبصورتی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بہت صورت شکل کا اچھا ہوں، میرے بال بڑے اچھے ہیں، میرا علم بہت اچھا ہے، میں بہت اچھا پڑھ کے آیا ہوں، میری عبارت اچھی ہے، میری باتیں اچھی ہیں، میں حدیث اچھی بیان کر لیتا ہوں، میرے پاس مال بہت ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ کہ اس نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اس مادیات میں، اور جو ہے مشکل یہاں ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو محدود کر لیا اسی میں، لیکن جب اس کو نگاہ الہی سے دیکھتا ہے تو جو ہے جب اس کی مطمع نگاہ جو ہے وہ الہی ہو جاتی ہے، جب اس کا مزاج الہی ہو جاتا ہے، جب اس کی فکر الہی ہو جاتی ہے، فکر قرآنی ہو جاتی ہے، فکر مذہبی ہو جاتی ہے، تو اب وہ اپنے نہ مال پر فخر کرتا نظر آتا ہے، نہ وہ اپنی خوبصورتی پر فخر کرتا نظر آتا ہے، نہ وہ اپنے علم پر تکبر کرتا نظر آتا ہے، بلکہ اس مادے کو محسوس کرتا ہوا کہ یہ خدا کی عطا کردہ شے ہے، عطا کی ہوئی چیز ہے، جب یہ محسوس کرتا چلا جاتا ہے تو اسی مادیات کے ذریعے سے معنویات کو کسب کر کے اپنی روح کو ارتقاء پیدا کرتا ہے، اس میں پروان چڑھاتا ہے، تربیت پیدا کرتا ہے۔ گفتگو زیادہ سخت تو نہیں ہو گئی؟ ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مشکل یہی ہے، میں کبھی تبلیغ کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ کرو وہ کرو ایسا کرو، نہیں، فائدہ نہیں ہے،
یعنی حقائق شریعہ سے قرآن اور حدیث اور اہل بیت کی روشنی میں تھوڑا سا واضح کرتے چلے جائیں تو انسان کو پتہ چلے گا کہ نہیں، اسی کے ذریعے جو ہم کو، میں نے کئی شروع بیان کر رہا تھا کہ کوئی بھی روح بغیر جسم میں آئے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتی ہے، جائے گی؟ کوئی ایسا پل ہی تیار نہیں ہے، کوئی ایسا پل ہے کہ جو بغیر دنیا میں آئے ہوئے انسان آخرت میں پہنچ جائے؟ کوئی ایسا پل تیار ہوا ہے کیا؟ کوئی ایسا راستہ پروردگار نے بتایا کہ دنیا سے کٹ کر انسان دنیا میں آئے نہ، گھومتا ہوا چلا جائے؟ کدھر کا پہنچ گیا بہشت، جنت میں چلے گئے، دنیا میں آئے نہیں؟ البتہ جو بچے پیدا ہو جاتے، پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے، وہ اپنی جگہ، لیکن ہاں ان کا ایک وجود بن جاتا ہے، وَلَوْ بِالسِّقْطِ، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن بغیر دنیا میں آئے ہوئے انسان کسب معنویت نہیں کر سکتا، ہے نا؟ کسب معنویات نہیں کر سکتا جب تک دنیا، مال دیا ہے حاصل کرے، نہیں دیا تو حاصل کرے، صحت دی ہے نہیں دی ہے، نہیں مل پائی ہے تو ایسے فارمولے استعمال کرے تاکہ صحت یاب ہو جائے، طاقت دی ہے، اگر نہیں دی طاقت حاصل کرے، قدرت حاصل کرے، کیوں حاصل کرے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے، مال کیوں حاصل کرے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے، علم کیوں حاصل کرے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے، کیوں سرمایہ دار بنے؟ کیوں بہت بڑا ڈاکٹر بنے؟ ضرور بنے، کیوں بہت بڑا انجینئر بنے؟ ضرور بنے، اب تو واجبات میں سے ہوتا چلا جا رہا ہے قوم کے لیے، جو حالات ہیں اس کے لیے تو واجب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ آگے بڑھیں، لیکن کیوں؟ بچے کو اچھی ڈگری کیوں دلائے؟ کس لیے دلائے؟ ضرور دلائے، بہتر سے بہتر تعلیم دلائے، مگر کیوں دلائے؟ یہ لفظ کیوں بہت اہم ہے۔ ہم نے جب بچے کا ایڈمیشن کرایا، اس کے بعد اس کو داخلہ کرایا، اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ دیکھو ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرو گے بڑا پیسہ کماتے ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، پروفیسر بن جاؤ گے تو اچھی تنخواہ ہوتی ہے، 60-70 ہزار روپے مل ہی جاتے ہیں، 1 لاکھ، مجھے پتا بھی نہیں کیا ملتا ہے، بہرحال رکشا نہ چلاؤ، بالکل نہیں چلاؤ، یہ نہ کرو، آگے بڑھو، بالکل بڑھو، ضرور بڑھو، مگر یہ بھی انسان کے ذہن میں شروع سے ڈالنا ضروری ہے کہ دیکھو تمہیں جو مادیات کو کسب کرنے پر ہم لگا رہے ہیں، تم اس میں الجھ کر نہ رہ جانا، اپنی زندگی کو خالی نہ دیکھو، تمہاری مطمع نگاہ خود نہیں ہونا چاہیے، تمہاری نگاہ میں محدودیت نہیں ہونا چاہیے، تمہاری نگاہوں میں وسعت ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اس لیے بنو تاکہ خدمت خلق کر سکو، انجینئر اس لیے بنو تاکہ خدمت خلق کر سکو، عالم اس لیے بنو کہ تمہارے دل میں لوگوں کی الفت اور محبت دوسروں سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے، لوگوں کا درد تم زیادہ سمجھو، لوگوں کی تکلیفوں کو تم زیادہ محسوس کرو، تم زیادہ سوچو کہ اس کی تکلیف کیسے دور ہوگی، اس کا درد کیسے دور ہوگا، اس لیے نہیں کہ دیکھو مجلس سے اچھی پڑھنے لگو گے، بڑے خم سے ملیں گے، بڑے عشرے ملیں گے، بہت لوگ ہاتھ چومیں گے، کیا ہوا ہے نا؟ امامہ لبا قبا پہن کے جب تم ایران سے آؤ گے تو لوگ تم کو بہت استقبال، یہ ان کا وظیفہ ہے، کرے یا نہ کرے، لیکن تمہیں اس لیے پڑھنے بھیجا جا رہا ہے تاکہ تم کسب علم کر کے دنیا کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کے لیے مفید ثابت رہو، لوگوں کو فائدہ پہنچا پاؤ۔ کتنا فرق ہو گیا، کتنی وسعت پیدا ہو گئی ہے نا، کتنی وسعت پیدا ہو گئی۔ ہوا کیا،
ہے یہی مادہ، بھیجا مادے کو حاصل، مادیات کو حاصل کرنے کے لیے جو بھیجا جا رہا ہے، کالج میں بھیجا جا رہا ہے، پڑھنے بھیجا جا رہا ہے، کچھ بھی کام سیکھو، کچھ بھی کرو، بھیجا اس لیے جا رہا ہے کہ کسب مادیات کو کسب کرو، لیکن اس کے ذریعے سے تمہیں پہنچنا ہے کہاں؟ اس معنویات تک، اس خدا تک، اس پروردگار عالم تک۔ کتنا فرق پیدا ہو گیا، کتنا فرق پیدا ہو جائے اگر انسان کے وسعت فکری انسان کے اندر پائی جانے لگے۔ متولی اس لیے بنو تاکہ وقت برباد نہ ہونے پائے جو برباد ہو رہے بیچے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم بڑی بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی آمدنی کے تمہارے پاس گاڑی بھی آ رہی ہے، تمہارے پاس بنگلہ بھی آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مادیات میں الجھنے کے لیے سارے منصب، سارے عہدے، ساری چیزوں کو حاصل کرنے میں ہم نے انسان کو دوڑ لگا دی کہ دوڑ رہا ہے، اسی میں دوڑ رہا ہے، مرا جا رہا ہے، مارے ڈال رہا ہے۔ سب کچھ الجھن یہی ہے کہ ہمیں اسی نہیں، اس کے ذریعے سے حاصل جو کرو یقیناً کرو، لیکن اس کے ذریعے تو تمہیں جانا ہے اس معنویات کی منازل کو طے کرتے ہوئے، تاکہ اس کے ذریعے قسم خدا کی اگر مال سے مال کمانا یا عہدہ یا منصب حاصل کرنا عیب نہیں ہے، اس سے وابستگی عیب ہے، اس سے وابستگی عیب ہے۔ اگر مال ہو تو مزاج خدیجہ ہونا چاہیے، شجاعت ہو تو مزاج علی ہونا چاہیے، قسم خدا کی مال ہو تو مزاج آئمہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے یہ کیوں ماں کے مال لٹا رہے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، قربانی میں قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ نہیں، انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان کسب معنویات کر سکتا ہے۔ تو اسی وجود ظاہری کے ذریعے سے، اسی جسم کے ذریعے سے، اسی مال کے ذریعے سے، قسم خدا کے کہ صحیح سالم جسم نہ ہو، اگر جسم میں بیماریاں خدا نہ خواستہ پروردگار تمام مریضوں کو ائمہ اطہار کے طفیل میں ان کے صدقے میں شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے، لیکن جسم نہ، مانیے اس بات کو، اگر جسم نہ ہو تو کیا انسان صحیح عبادت کر سکتا ہے؟ عبادت کرے گا، لیکن جس طرح عبادت کرنے کا اس کا دل چاہتا ہے نہیں کر سکتا۔ بھائی پہلے روزہ رکھتے تھے، ہر سال پورے روزے ہوتے تھے، شعبان میں بھی رکھ لیتے تھے، رجب میں بھی رکھ لیتے تھے، لیکن اب بیماری ایسے لاحق ہو گئی ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ اپنے خدا نے بہرحال وہ واجب ہٹا لیا، یہ اس کا لطف ہے۔ پہلے کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اب کھڑے کھڑے نہیں پڑھ پاتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا لطف ہے، انہیں اجازت دی ہے، یہ اس کا کرم ہے، انہیں اجازت دی ہے کہ لیٹ کے پڑھو۔ لیکن جو انسان کھڑا سالم ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، جو انسان سالم الجسم کے اعتبار سے روزہ رکھ رہا ہے، یقیناً بیٹھ کر تو وہ لطف انسان ہی محسوس نہیں کرتا کہ اپنے پروردگار کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے یا لیٹ کر۔ وہ اس نے کہا کہ پڑھو، ضرور ایسے ہی پڑھو، ہم قبول کر لیں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جو جسمی اعتبار سے سالم ہے وہ اس کا ایک الگ امتیاز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کا ایک الگ امتیاز ہے یا اس طریقے سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر صحت کی فکر کر رہا ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کر رہا اس لیے تاکہ اس کی عبادت کو بخوبی انجام دے سکے، تاکہ اس کے حضور میں، خداوند عالم کی حضور میں ایک حاضری کا جو بہترین طریقہ اس نے بیان فرمایا ہے اس کو اس طریقے سے انجام دے سکے۔ تو جو ہے حضرات کی یعنی انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن وہی مطمع نگاہ، جو مطمع فکر، وسعت فکری، وہ بہت ضروری ہے، اس میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ نیت بدل جاتی ہے، عمل نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ نیت میں تبدیلی آ جاتی ہے،
نہ جانے انسان محسوس نہیں کر پا رہا یہاں پر، وہاں محسوس کرے گا جب جائے گا، دیکھے گا نیت کے بدل جانے سے عمل نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی نیت بدلتی ہے وہاں کہیں سے کہیں عمل نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ طے بات ہے، بہت سنا ہوگا سورہ دہر کی اس آیت کو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بہت پڑھتے ہیں ذاکرین علماء، اہل بیت نے روٹیاں دی مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، ہے کہ نہیں ہے؟ طے انصاف سے بتائیے کس نے دیکھا، کس نے دیکھا اہل بیت کو روٹیاں دیتے ہوئے؟ مسکین نے جا کے بتایا، یتیم جا کے بتا رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کوئی احسان کرے، عجیب دین ہے ہمارا، عجیب مکتب ہے ہمارا، شریعت ہے ہماری، قسم خدا کی، جو دے اس کے لیے بتانا عیب ہے، جو عطا کرے اس کے لیے اعلان کرنا عیب ہے کہ میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا، میں نے ایسا کیا ویسا کیا، اس کے لیے عیب ہے، لیکن جو لے اس کے لیے بتانا ہنر ہے۔ اور جو ہے لے کے چھپا نہ لو، دے کے چھپاؤ، اگر دو تو ظاہر نہ کرو میں نے دیا ہے، اور اگر لو تو یہ نہیں کہ تم اس کے حسنات کو چھپا لے جاؤ، اس کی نیکیوں کو بتاؤ نہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، یہ منع ہے، نہیں بتاؤ، تشویق کے لیے بھی، فضیلت کے لیے بھی، شکر کے لیے بھی، شکر ہے کہ نہیں کسی نے مدد کی تھی، جائے شکر لے کے معلوم منہ ویسے کے ویسے ہی مڑا ہوا ہے، جیسا بغیر لیے مڑا ہوا تھا ویسے ہی لے کے بھی نہیں، لینے کے بعد انسان کے لیے یہ کہ نہیں احسان مند بنو، ان لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ حدیث ہے، جو مخلوق کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا، جو مخلوق کو تھینک یو کہنا جس کو نہیں آتا، شکریہ کہنا نہیں آتا، وہ اللہ کا کیا شکریہ؟ یہ حدیث ہے، حدیث ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت نے روٹیاں دی، لیکن کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، نہ فقیر نے بتایا، لیکن نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے انسان کے فعل میں، نیت کا بہت اہم رکن ہوتا ہے انسان کے افعال میں، بہت بڑا رکن ہوتا ہے، بہت بڑا۔ یہ نیت اسی جسم کے ساتھ کرتا ہے، یہ فعل بھی اسی جسم کے ساتھ کرتا ہے، یہ صدقہ بھی اسی جسم کے ساتھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ جب انسان نیت کو بدل لیتا ہے عمل کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر جس کے لیے کیا تھا اس نے دیکھا تھا۔ تو جو ہے جس کے لیے اہل بیت نے کیا تھا اس نے دیکھا تھا، دیا ہماری خاطر ہے، تو اب ہمارا بھی وظیفہ یہ ہے کہ پورا سورہ اتار کے دنیا کو بتا دو کہ انہوں نے کس کے لیے کیا ہے، کس کے لیے کیا۔ اذان محترم، اذان والا، نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ اسی یہ جو کرے گا عمل، یہ کرے گا فعل، یہ جو پڑھے گا نماز، یہ جو دے گا افطاری، یہ جو کرے گا مجلس، یہ جو کرے گا نذر و نیاز، سب کچھ مادہ ہے، سب کچھ مادیات ہے، لیکن اس مادیات کے ذریعے سے جو معنویات کو کسب کرنا ہے وہ اسی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سارا انحصار نیت پر۔ خدا مطمع نظر ہو جائے، پروردگار عالم اگر نگاہوں میں آ جائے، دیکھیے انسان کا عمل کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، کہاں سے کہاں۔ وَعْمَلَ لِلْعَجْرِ، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب بستر شہادت پر ہیں،
وصیت بیان فرما رہے ہیں، اس میں یہ بھی جملہ وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ، عمل کیسے کرے گا؟ بغیر جسم کر سکتا ہے عمل؟ عمل کیسے کرے گا؟ بغیر مال کے عمل کر سکتا ہے؟ بغیر مال کے انسان صلوات اللہ محمد و آل محمد پر اس سے بہتر اپنے محمد و آل محمد پر صلوات اللہ محمد و آل محمد پر۔ تو ختم کر دوں میں، اذان کا وقت بھی نزدیک ہے۔ آج کے میں گفتگو میں تقریباً یہ مادے کو بھی کم نہ سمجھا جائے، جسم کو بھی کم نہ سمجھا جائے، مال کو بھی کم نہ سمجھا جائے، لیکن اس مال کے ذریعے سے، اس جسم کے ذریعے سے ہی انسان معنویات کو کسب کرے گا۔ بغیر جسم کے، بغیر مال کے معنویات یا روحانیات یا ثواب نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے نا۔ تو اہمیت دونوں کی ہے، لیکن منحصر رہ گیا مسئلہ وہی ہے، محدودیت اس نے اختیار کر لی، اسی میں الجھ کے رہ گیا تو مادیات میں غرق ہو گیا۔ لیکن اس مادیات سے اپنے آپ کو نکال کر اس نے اسی مادیات کے ذریعے سے، مال دوسروں کے پاس بھی تھا، جسم دوسروں کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں کر پاتے، وجہ یہی کہ الجھ کر رہ جانا، اسی میں بالکل غرق ہو جانا۔ اور جب انسان غرق ہو جاتا ہے تو خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھانے والا۔ اذان کا وقت بہت نزدیک ہے، مجھے ایک اعلان کے لیے کہا گیا تھا، میں اسے اعلان کر دوں، باتیں بہت ساری تھی، لیکن آج کی میں نے گفتگو میں تقریباً جنہوں نے سنی اس بات کو محسوس کیا کہ دونوں کی اہمیت ہے، لیکن کس کو زیادہ اہمیت دینا ہے، کس کے ذریعے سے کس تک پہنچنا ہے، یہ ہمیں اپنے فعل کے ذریعے سے اندازہ ہونا چاہیے، اپنے افعال کے ذریعے سے اندازہ ہونا چاہیے۔ بغیر مال خرچ کیے ہوئے انسان معنویات کو حاصل نہیں کر سکتا، بغیر جسمی اعتبار سے، جسمی اعتبار سے انسان بغیر عبادت کیے ہوئے ثواب کا مستحق قرار نہیں پا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے پہنچنا ہے معنویات تک، اور اسی کے ذریعے سے پہنچنا ہے پروردگار عالم تک۔ ایک تلوار پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند عالم ہمارے شعور کو روز بروز ہمارے شعور میں اضافہ فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہماری پرہیزگاری میں اضافہ فرما، ہماری معلومات میں اضافہ فرما، ہمارے عمل میں اضافہ فرما، اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ ایک اعلان کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ایک قرآنی اکیڈمی، تنزیل اکیڈمی کے نام سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ علاقہ مجھے بتا دوں کہ وہاں پر بہت ہی بہتر طریقے سے قرآن کے سکھانے کے اعتبار سے ایک اکیڈمی کو قائم کیا گیا ہے، جو علاقے کا نام میں ذرا دیکھ لوں کہ کہاں پر ہے وہ علاقہ، اس میں بہت ہی تاکید کے ساتھ لوگوں کو قرآن پڑھنا اور لوگوں کو قرآن سکھانے کے حوالے سے سجاد باغ لکھنؤ میں یہ شروع بزرگوں کے لیے خاص طور سے مجھ سے کہا گیا تھا کہ ضرور کہہ دیے گا، کوئی بزرگ اگر قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اکیلے تنہا، کیونکہ شرم آتی ہے، دیکھیے جو شرم آتی ہے وہ سیکھنے میں آتی ہے، جس میں شرم نہیں کرنا چاہیے، تو اگر انسان محسوس کر رہا ہے تو اس کے لیے الگ کلاسز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جو لوگ شرکت کرنا چاہیں اس میں جائیں اور قرآن کو سیکھیں اور سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔